بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ پوری رات اور پورا دن ٹرین کا سفر کرنے کے بعد میں تھکا ہوا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ٹرین میں ایک پل بھی سو نہ سکا تھا۔ جب میں ٹرین سے اترا تو میرا دماغ شل ہو رہا تھا، سر میں سخت درد ہو رہا تھا، مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا، مگر یہاں کہیں بھی ہوٹل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج کے دن رات میرے لیے منحوس ثابت ہوئے تھے۔ آخر دور سے مجھے ایک چھوٹا سا کھوکھا نظر آیا۔ میں نے کھوکھے والے سے رات کو ٹھہرنے کا کہا کہ ایسی جگہ بتاؤ جہاں رات گزار سکوں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ۔ میں اس کے اشارے پر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس ہوٹل میں پہنچ گیا۔ میں نے وہاں رات کو رہنے کی بات کی تو ایک آدمی بھاگا بھاگا گیا اور چارپائی اٹھا کر ہوٹل کی چھت پر لے گیا، ایک چادر چارپائی پر بچھا دی اور مجھے اوپر چھت پر آنے کو کہا۔ میں لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر گیا، جو میرے چلنے سے ایسے کانپ رہی تھیں جیسے ابھی گر پڑیں گی۔ میں نے چارپائی کا جائزہ لیا، اس پر بیٹھ گیا۔ یہاں بیٹھ کر آس پاس کی ہوائیں بہت لطف دے رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جنت میں آ گیا ہوں۔ سامنے کا منظر بھی بہت خوبصورت تھا، ہرے بھرے کھیت تھے جو کہ ہوا سے لہرا رہے تھے۔ میری نگاہیں گھومتے گھومتے ایک جگہ جا کر رک گئیں، وہاں ایسی رکیں کہ دوبارہ ہٹ نہ سکیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا۔ ایک تقریباً 8 یا 10 فٹ لمبا موٹا تازہ سانپ خود کو لپیٹے ہوئے گردن اٹھائے بیٹھا تھا۔ سامنے 50 سالہ عورت ایک مزار کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ تو سانپ اسے کاٹ رہا تھا، نہ جگہ سے ہل رہا تھا۔ میں کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھ کر میں اش کر اٹھا کہ ایک عورت کی حفاظت سانپ کے ذمہ لگا رکھی ہے۔ کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل گیا اور نہ جانے کب میں سو گیا۔ صبح ہوئی تو مجھے اس عورت کے بارے میں بہت تجسس ہوا۔ جی چاہا کہ اس کے بارے میں دریافت کروں کہ آخر اس کا کیا معمہ ہے کہ سانپ اس کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے کچھ کہتا بھی نہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے میں اس مزار کے قریب گیا، فاتحہ خوانی کی، دعا پڑھی، پھر اس عورت کو سلام کیا، جس کا جواب اس نے مجھے اچھے سے دیا۔ کچھ رسمی حال احوال کے بعد میں نے اسے بتایا کہ اماں جی، میں سامنے شہر میں رات ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا، سرے شام ہی آپ پر نظر پڑی، ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا، اسے دیکھنے کے بعد آپ کی حقیقت جاننے آیا ہوں۔ میری اس بات پر وہ مسکرائی۔ سانپ؟ ہاں، وہ سانپ، اس سانپ کی وجہ سے میں ایک بنگلے سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بنگلے کا نام سن کر میں چونکا۔ چہرے سے یہ عورت کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ 50 سال کی ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر سفیدی اور لالی تھی۔ میں نے کہا، اماں جی، آپ بنگلے سے یہاں تک کیسے اور کیوں کر پہنچیں؟ میں نے ان کے آنسو خشک ہوتے دیکھ کر کہا تو انہوں نے مجھے اپنی عجیب و غریب کہانی سنا دی، جو میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 36 سال پہلے کی بات ہے۔ میں 16 سالہ دوشیزہ تھی۔ میری رنگت خوبصورت اور نئے نقش بے مثال تھے، جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا مجھے اپنانے کی خواہش کرتا، مگر میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اسی سے محبت کروں گی جس سے میری شادی ہوگی۔ میرے والد صاحب عام آدمی نہیں تھے۔ شہر میں ہمارا بہت بڑا بنگلہ تھا، والد کا اپنا بزنس تھا، نوکر چاکر تھے، میری ہر فرمائش منہ سے نکلتے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ آباء و اجداد کا تعلق گاؤں سے تھا۔ میں بچپن میں ایک ہی بار گاؤں گئی تھی۔ اب کی بار جب بچپن مجھے یاد آیا تو گاؤں جانے کا دل کیا۔ میں نے بابا جان سے گاؤں جانے کی فرمائش کی تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ جب ہم لوگ گاؤں پہنچے تو وہاں حویلی کے نوکروں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہمارا استقبال کیا۔
میرے تایا گاؤں میں ہی رہتے تھے، ان کے خاندان میں بھی ہماری بہت عزت تھی۔ گاؤں میں جو حویلی تھی وہ تایا اور بابا کی مشترکہ تھی۔ یہاں ہر چیز بہت پرکشش تھی، حویلی میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ میں ان سب میں گھل مل گئی تھی، جیسے برسوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ آخر تو مجھے بھی ایک دن دلہن بن کر یہاں آنا تھا۔ میرا ہونے والا ہم سفر بہت پرکشش انسان تھا، یہاں وقت کا احساس تک نہ ہوا۔ گاؤں کا ہر منظر ہی مجھے دل فریب لگتا تھا، خصوصاً ڈھلتا ہوا سورج جو پورے ماحول کو ایک سحر زدہ سی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ایک دن میں نے بابا جان سے کہا کہ مجھے شام کو کھیتوں میں جانا ہے۔ بابا نے اجازت دے دی۔ ہلکی ہلکی چاند کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میں اپنے 4 کزنز کے ساتھ حویلی سے نکلی۔ تایا کے گھر سے 2-3 نوکرانیاں بھی ہمارے ساتھ چلنے لگیں۔ ہم گاؤں سے باہر نکل آئیں۔ گندم کی کٹائی کے بعد تمام زمین خالی بہت پیاری لگ رہی تھی، تاہم ہم بہت دور نکل گئیں۔ میری کزنیں کہنے لگیں اب واپس لوٹ چلتے ہیں، ہم گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں، مگر مجھے بہت لطف آ رہا تھا۔ میں آگے ہی بڑھتی رہی۔ سامنے ایک بہت بڑا درخت نظر آیا۔ اس درخت کی بڑی بڑی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے یہ قدرتی چھتری ہو۔ وہ سب تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئیں، مگر میں درخت کے پاس چلی گئی اور اسی کے نیچے بیٹھی۔ کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی، اپنی کزنوں کو آوازیں دیں کہ تم لوگ بھی آ جاؤ، مگر وہ نہ آئیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا جیسے درخت سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ دیکھ کر میں نے اوپر دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں خوف سے لرزنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ آوازیں جب مزید تیز ہو گئیں تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ سب میری چیخیں سن کر میری طرف بھاگیں۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے، رنگت پیلی پڑی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی بہت پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے ایک جگہ بٹھایا۔ میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، کیوں چیخی تھی۔ میں انہیں کچھ بتانے ہی والی تھی کہ کھیتوں میں وہی کسی کے آنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب چلنے والا میرے سامنے تھا، جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں حویلی کے ایک کمرے میں پڑی تھی، جبکہ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ سبھی لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے خاموش ہو کر آنکھیں بند کر لیں، خود کو مکمل ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب گھر والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ ایک بہت بڑا سانپ میری طرف بڑھتا آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ بابا جان بولے بیٹی اطمینان رکھو، یہ سانپ شام تک زندہ نہیں رہے گا، اور وہ درخت جس سے تمہیں خوف آیا تھا وہ بھی شام کو کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ بابا کی بات سن کر مجھے اطمینان ہوا۔ اب گاؤں والے بابا کے حکم سے ادھر ادھر بکھر گئے۔ جہاں کہیں انہیں سانپ نظر آیا اسے مار کر ڈبے میں ڈالتے گئے۔ ان سانپوں میں چھوٹے بڑے کئی سانپ تھے۔ شام سے پہلے ہی درخت کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا تھا۔ حویلی کے باہر درجنوں مردہ سانپ پڑے تھے، وہ مجھے دکھائے گئے، مگر وہ سانپ نظر نہ آیا۔ میں نے کہا ان میں وہ سانپ نہیں ہے، مگر اس جتنے اتنے ہی لمبے 2-3 سانپ ہیں، شاید انہی میں سے ایک ہو۔ بہرحال مردہ سانپ دیکھ کر میرا خوف ختم ہو گیا۔ میرے منگیتر کو میری بہت فکر تھی۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن میں اپنی کزنز کے ساتھ حویلی کی چھت پر بیٹھی تھی۔ اوپر آسمان پر چاند اپنی ٹھنڈی روشنی بکھیرنے میں مصروف تھا۔ میں کزنوں کے ساتھ حویلی کی وسیع ترین چھت پر ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ پھر اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگی جہاں کل رات پتوں کے بار بار ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر آج وہاں درخت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس درخت کی جگہ دھواں کافی دیر تک اٹھتا رہا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چڑیلوں جنوں کے بچوں کی اموات ہوئی ہیں اور ان کا گھر اجاڑا گیا تھا۔ اس جگہ سے میرا دھیان ہٹا تو حویلی کی دیوار کے قریب جا کر نظر رک گئی۔ ایک مرتبہ پھر میں خوف سے کانپنے لگی۔ حویلی کی دیوار کے قریب وہی لمبا سا سانپ بیٹھا نظر آیا۔
جس کی تمام تر توجہ میری طرف تھی، جیسے مجھے ابھی ختم کر دے گا، اپنے زہریلے دانتوں سے مجھے دبوچ دے گا۔ سانپ رینگتا ہوا حویلی کے لان میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں سن کر حویلی میں نوکروں نے افراتفری پھیلا دی۔ میرے منگیتر صاحب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے سانپ کو تلاش کرنے میں مصروف تھے، مگر سانپ جیسے ہی حویلی میں اندر آیا وہ غائب ہو گیا۔ تلاش کرتے کرتے سبھی نوکر چاکر نڈھال ہو گئے، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ آخر اسے میرا وہم قرار دے کر سبھی نے بات کو نظر انداز کر دیا، مگر میرے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے حویلی میں اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، پھر وہ کہاں گیا؟ ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے والا تھا۔ ہم سب لڑکیاں چھت سے نیچے اتر آئیں اور کمرے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ میں اپنے ساتھ جو تحائف لے کر آئی تھی سبھی کو دیے۔ انہوں نے میرے تحائف بہت پسند کیے۔ ابو جان نے جو چیزیں لائی تھیں وہ ان کے سامنے رکھ دیں۔ کافی دیر باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں ایک اعلیٰ ڈیزائن سے تیار کردہ پلنگ تھا۔ یہاں سجاوٹ بھی بہت خوبصورت تھی، مگر مجھے سانپ کی باتیں بھول نہیں پا رہی تھیں۔ خیر نہ جانے کب میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بار بار میرے پاؤں کو چھیڑ رہا ہے۔ میرے سامنے میرا منگیتر بیٹھا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے، لہٰذا میں نے کچھ نہ کہا، مگر یہ خوشی مجھے راز نہ آئی، کیونکہ اس بار اس نے چھیڑ خانی نہیں کی تھی، بلکہ کسی نے میرے پاؤں کی انگلی کو زور سے کاٹا تھا۔ میں تڑپ گئی۔ سامنے میز پر پڑے برتن ادھر ادھر گر گئے۔ سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ جب سب نے دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا، مگر مارے درد کے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ حکیموں کو بلایا تو پتہ چلا کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے۔ فکر کی ضرورت نہیں تھی، سوجن کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی۔ زہریلا کیڑا، یہ کیڑا اندر تک کیسے آیا؟ اسے کون مارتا؟ وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ ابو جان نے آج شہر واپس جانا تھا۔ وہ 1 ہفتے کا کہہ کر چلے گئے کہ 1 ہفتے بعد دوبارہ گاؤں آؤں گا۔ میں نے آج کا سارا دن پلنگ پر لیٹ کر گزارا۔ حکیم صاحب کی بات درست تھی کہ سوجن خود بخود ختم ہو جائے گی، مگر آج گھومنے پھرنے کا موڈ نہیں تھا۔ میں کمرے میں بند رہی۔ میری کزنیں سارا دن میرے پاس رہیں۔ رات ہوئی تو میرا منگیتر اور اس سے چھوٹا ایک اور کزن میری حفاظت پر مامور ہو گئے۔ وہ میرے کمرے کے باہر کھڑے تھے تاکہ جس چیز کو دیکھیں، تاکہ اگر سانپ وغیرہ کو دیکھیں تو اسے فوراً اڑا دیں۔ رات کے نہ جانے کس پہر میرے منگیتر کی آنکھ لگی تو اچانک ہی ایک سانپ نمودار ہوا اور اس نے ان دونوں کو ڈس لیا۔ میرا دوسرا کزن تو زخمی تھا، جبکہ میرے منگیتر اقبال کی موقع پر ہی موت واقع ہو چکی تھی۔ پوری حویلی میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ حویلی سے 2 جوانوں کے جنازے اٹھنا سبھی کے لیے ایک صدمے کی بات تھی۔ میرے نصیب میں سرخ جوڑا پہننا بھی نہ ہوا تھا، جبکہ جس سے محبت کرتی تھی وہ مجھے ملنے سے پہلے ہی چھوڑ گیا تھا۔ میں بہت اداس تھی۔ میرا جی نہ چاہتا کہ زندہ رہوں۔ میری وجہ سے میرے 2 کزنز کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اب ظاہر ہے مجھے تو حویلی میں ہی رہنا تھا۔ میں حویلی کی عزت تھی۔ خاندانی روایات کے مطابق اگر کسی عورت کا شوہر مر بھی جائے تو خاندان کے ہی دوسرے کسی مرد سے اسے بیاہ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ تو میرا منگیتر تھا۔ امی ابو کے فیصلے کے مطابق ابھی بھی مجھے یہیں رہنا تھا۔ اس رات ہماری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب رات کا اندھیرا چھایا تو لوگ واپس جانے لگے۔ باقی کے لوگ صبح جانے تھے، جبکہ کچھ رات کو جا چکے تھے۔ وہ رات میں نے آنکھوں میں گزار دی۔ ایک مرتبہ جب گھر خالی ہو گیا، میں ان کے پاس گئی اور کہا، انکل، نہ تو میں اب دلہن بن سکتی ہوں، نہ ہی آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے، مگر ایک بات ہر حال میں ماننا ہی ہے، میری وجہ سے میرے دونوں کزنوں کا خون ہوا ہے، مجھے ان کا انتقام لینا ہے۔
اس بات پر تایا جان نے مجھے حیرت سے دیکھا، جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو، مگر وہ حامی بھر چکے تھے۔ بولے، بیٹی میں ابھی زندہ ہوں، میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں خود انتقام لے سکوں، اور اب بہت جلد وہ سانپ بھی اس دنیا میں نہ رہے گا۔ مگر میں نے کہا کہ میں خود انتقام لینا چاہتی ہوں۔ بدل نخواستہ تایا جان نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی۔ میرے اندر خوشیوں کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میرے اپنے اندر کی خواہشیں اور تمنائیں تو سب ختم ہو گئی تھیں۔ ویسے بھی خاندان سے باہر ہمارے رشتے تو ہوتے نہ تھے، ایک دو لڑکے اور تھے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال مجھے اب سانپ سے انتقام لینا تھا۔ رات ہونے کے انتظار میں نے شام یوں ہی گزار دی۔ میری کزنیں بھی بھائیوں کی جدائی سے چپ چپ سی رہنے لگی تھیں۔ گھر میں جو کبھی کہے رونما ہوا کرتے تھے اب ختم ہو گئے تھے۔ اب میں سانپ کا خود سامنا کرنے کی ہمت کر چکی تھی۔ میں حویلی کی چھت پر چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے ڈنڈے تھے۔ ان ڈنڈوں کے آگے نوکدار گولے لگے ہوئے تھے جو کہ مضبوط سٹیل کے بنے تھے۔ یہ خصوصاً سانپوں کو مارنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سانپوں کی بھرمار تھی۔ خیر، رات کو میں حویلی کی چھت پر چلی گئی۔ چاند کی روشنی تیز ہوتی گئی، ہر طرف سناٹا ہو گیا، تو مجھے حویلی کے باہر سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھت پر آنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا سیدھا کر لیا اور اس کے نشانہ باندھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ چھت کی منڈیر پر رینگتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی ڈنڈے سے نشانہ باندھا۔ میرا نشانہ خطا نہ گیا اور سانپ خونخوار ہو چکا تھا۔ اس نے زخمی حالت میں انگڑائی لی اور دم کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں نے اس پر ایک اور وار کیا تو وہ نیچے گر پڑا۔ وہاں سے دھواں اٹھنے لگا۔ دھوئیں سے عجیب قسم کی خوفناک آوازیں بلند ہوئیں۔ میں چاہتا تو تمہیں ایک لمحے میں ختم کر دیتا، جلا کر راکھ کر دیتا، مگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا تمہیں ایسی دوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ تمہارے سامنے تمہارا سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ تمہاری اس حرکت کا بدلہ تم جلد پالو گی۔ اتنا کہنے کے بعد ہی دھواں غائب ہو گیا۔ میں خوف سے لرز رہی تھی، پسینے سے بھیگی ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ جب میں نے اس حقیقت سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا تو وہ سب بھی خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے تایا جان سے کہا کہ ہمیں یہ حویلی چھوڑ دینی چاہیے، مگر وہ بولے حویلی خالی کر دیں، یعنی اپنا وقار، اپنا ٹھاٹ باٹ ختم کر کے چوروں کی طرح یہاں سے چلے جائیں، یہ تو بزدلوں والی بات ہے۔ ارے بیٹا، میں نے تو رات کے اندھیرے میں شیروں کو شکار کیا ہے، یہ تو سانپ ہے، میں اسے خود سنبھالوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مگر تم ضد پر قائم رہیں، حالانکہ میں جانتا تھا تم اکیلی اسے ختم نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے باوجود بھی میں نے تمہارا دل نہیں توڑا اور اجازت دے دی۔ مگر بیٹی، اب حویلی نہ چھوڑنا، دوبارہ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالنا۔ تایا جان کی باتیں سچ تھیں، میں نے واقعی بہت بڑی حماقت کی تھی۔ اب نہ جانے اس حماقت کا مجھے کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ رات ڈر اور خوف میں بسر کر دی۔ سانپ کا اصل روپ کیا تھا، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ کمرے کے در و دیوار سے خوف آ رہا تھا۔ باہر لان میں ہوا سے اگر کوئی چیز ہلتی یا سرکتی ہوئی محسوس ہوتی تو لگتا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور ابھی میرا خاتمہ کر دے گا، ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ میں تو ایک رات بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ رات کی کون سی گھڑی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ہر طرف سے خیریت تھی، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کرنے کے بعد ابا سے کہا کہ ابا شہر واپس چلیں، میں یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ابا میری حالت سے واقف تھے، انہوں نے تایا جان سے اجازت لی اور جانے کی اجازت لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ابا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، امی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئیں، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔
گاڑی گاؤں سے باہر نکلی تو ابو نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ آج ابو بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے۔ میں نے ابو کو روکنا چاہا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے چہرے پر بھی خوف طاری تھا۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے کہا ابو گاڑی روکو۔ ابو بمشکل بولے بیٹی میں گاڑی نہیں چلا رہا، مجھے کسی نے اپنے بازو میں جکڑ رکھا ہے۔ گاڑی بجائے کہ شہر کی طرف جانے کی ایک ویرانے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ اچانک ہی ایک غیبی تھپڑ میرے منہ پر پڑا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دور ایک کھائی سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ میں نے دھواں دیکھتے ہی اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک چیخ میرے منہ سے نکلی اور اس سے قبل کہ میں کھائی میں گرتی کسی غیبی طاقت نے سنبھال لیا۔ میں وہیں کی وہیں رک گئی۔ مجھے ایک جگہ امی ابو کی جلی ہوئی لاشیں نظر آئیں۔ میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا مگر اس ویرانے میں کون تھا جو میری مدد کرتا؟ یہ کوئی ویرانہ تھا مگر دھوپ اس قدر شدید تھی کہ لگتا تھا سورج زمین کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں نے یہ ویرانہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں انسانی آمد و رفت نہیں تھی۔ یہ ایک تپتا ہوا میدان تھا جس میں کئی جھاڑیاں تھیں جہاں سانپ اور نیولے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں جلتی دھوپ میں تنے تنہا کھڑی امی ابو کی جلی ہوئی لاشیں دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر وہی سانپ ایک جھاڑی سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ جھاڑی سے باہر نکل کر اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر خون کے دھبے تھے جو یہ چیز ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ابھی تک زخمی ہے، مگر زخمی ہونے کے باوجود وہ بہت طاقت تھا۔ اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی جلی ہوئی لاشوں کو دیکھا تو چیخ اٹھی، آگے بڑھو، پی جاؤ میرا خون، مجھے کیوں چھوڑا ہے تم نے؟ کیوں ختم نہیں کرتے؟ کیوں میری جان نہیں لیتے تم؟ میری چیخوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور نہ ہی مجھے کچھ کہا، وہیں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے زخموں کا انتقام لے لیا ہے۔ مجھے اس کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ واقعی یہ بہت عبرتناک انتقام تھا۔ میری تو دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ میں تو ایک بے بس سی لڑکی تھی، اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اپنی بربادی کا ماتم کرتی میں نے ایک راستے کا انتخاب کیا اور ایک طرف چل پڑی کہ کہیں نہ کہیں تو پہنچوں گی۔ ویرانے کو دیکھ کر میری سانسیں اکھڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شدت پیاس اور بھوک کی وجہ سے چلنا بھی دشوار تھا۔ آخرکار کافی دیر تک چلنے کے بعد میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئی۔ ویرانہ اتنا زیادہ وسیع و عریض تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں سوج گئے۔ درخت کے نیچے بیٹھے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ مجھے دور سے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بجلی کسی تیزی کی طرح بڑھتا آ رہا ہے۔ اس گرد و غبار میں ایک گھڑ سوار نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر چمک پیدا ہوئی، ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو۔ میں بھوکی پیاسی وہاں سے اٹھی، سر سے دوپٹہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور لہراتی ہوئی بھاگنے لگی۔ کئی بار میں زمین پر گری، زخم بھی لگے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے دوپٹے سے اشارے کرنے سے وہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر لی اور میرے قریب آ کر رک گیا۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، شاید راستہ بھول کر ادھر آ نکلا تھا یا کوئی فرشتہ تھا، میری مدد کو آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، یہاں سے چلو۔ پھر اس نے مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ میری رنگت اڑی ہوئی تھی۔ ایک درخت کے نیچے آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس ایک بیگ تھا جس میں سے اس نے چند روٹیاں اور سالن نکالا۔ لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کسی نے پکا کر بھیجا ہو۔ اس نے ایک بوتل پانی کی نکالی جس سے میں نے اپنی پیاس بجھائی اور وحشیوں کی طرح کھانا بھی کھا لیا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں شرمندہ ہو گئی۔
کھانے سے ہاتھ روک لیا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ کھانے کے بعد وہ کہنے لگا، میں تمہارا عاشق ہوں۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے تم پر اپنا دل پھینک دیا تھا۔ تم جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے بھی پیار کا ناٹک کیا تاکہ اس خوفناک جھاڑیوں سے نکل کر یہ لڑکا مجھے کسی انسانی بستی میں لے چلے تاکہ میں لوگوں کی مدد حاصل کر لوں۔ مجھے اس ویرانے سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے بھی تم سے ابھی ابھی پیار ہو گیا ہے۔ تم میرے خوابوں میں آتے تھے، تم میری زندگی کے ایک ایک پل میں شامل ہو۔ چلو مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے اس ویرانے سے نکال دو۔ میری بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بولتی ہو، تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، میری دشمن ہو، میری جان کی پیاسی ہو۔ وہ ایک دم گر جا تو مجھے لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی۔ میں سہم سی گئی اور خاموش ہو کر اپنی آنکھیں بند کرنے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں تو ایک سانپ سے ہی دشمنی رکھتی ہوں اور مجھے اسی سے نفرت ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ شہزادہ غائب ہو چکا تھا، جبکہ دور ایک سانپ مجھے جھاڑیوں میں گھستا ہوا نظر آیا۔ گھوڑا بھی غائب تھا۔ مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ اب رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ امی ابو اور کزنز کی یاد آ رہی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگنے لگی۔ میں نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ سے التجا کی کہ مجھے اس ویرانے سے نکال دے۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی تھی۔ اسی ویرانے میں مجھے تھوڑی ہی دیر بعد چند آدمی آتے دکھائی دیے۔ شاید یہ اسی جنگل میں رہنے والے تھے یا پھر کسی شکار کی نیت سے آئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے حالات بتائے تو انہوں نے میرے بتائے ہوئے پتے کے مطابق مجھے حویلی پہنچا دیا۔ یہاں آ کر میں اپنی کزنز کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ امی ابو کے بارے میں بتایا تو حویلی میں ایک بار پھر سوگ کی کیفیت چھا گئی۔ کچھ دن امی ابو کی وفات کا ماتم ہوتا رہا، پھر حویلی میں سب کچھ معمول پر آ گیا۔ سچ ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا، مگر اس دن کے بعد سے میری زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ اب میں تایا تائی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے میری زندگی کا فیصلہ گاؤں کے ایک نوجوان کامران کے ساتھ کر دیا، کیونکہ خاندان میں تو کوئی نہیں بچا تھا جس سے میری شادی کی جاتی۔ میں لاکھ منع کرتی رہ گئی مگر کسی نے میری نہ مانی۔ سانپ کے اس انتقام کا اندازہ تو سبھی کو ہو چکا تھا، اس لیے مولوی صاحب کے دیے ہوئے 2 تعویذ، ایک تعویذ میرے گلے میں پہنا دیا گیا اور دوسرا تعویذ کامران کو دیا گیا۔ مجھے اس نکاح سے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میرے منگیتر کے ساتھ ہوا تھا، ایسے ہی حادثے کا خوف مجھے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ تھا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں اور میرا شوہر زندہ سلامت ہی رہے۔ 1 ماہ یوں ہی گزر گیا۔ مجھے ان کے گھر چھت پر ایک دن وہی سانپ بیٹھا نظر آیا۔ خطرے کے الارم بج چکے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ اس بار سانپ نے سوائے ڈرانے کے اور کچھ نہیں کیا، شاید کہ تعویذ کا اثر تھا۔ پھر تقریباً ہر ماہ وہ مجھے اپنے گھر کی چھت پر نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ 1 سال گزر گیا، دوسرا سال بھی بیت گیا۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، مگر کامران نے میرا پورا ساتھ دیا اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ نے آخر ہماری مراد پوری کر ہی دی۔ میری شادی کے 3 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، مگر یہ اولاد میرے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی۔ یہ کوئی انسان کا بچہ نہیں تھا، اس کا ایک لوتھڑا تھا، نہ ہی سر اور نہ ہاتھ، نہ پاؤں، اور پیدائش سے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ میرے گھر بلا پیدا ہوئی ہے۔ چند سال اور گزرے، ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ اسے دیکھ کر بھی میں ڈر گئی۔ اس کا پورا جسم ٹھیک تھا، مگر صرف ایک آنکھ تھی، وہ بھی ماتھے پر۔ گاؤں میں ایک بار پھر شور پیدا ہو گیا کہ میرے ہاں بلا پیدا ہوئی ہے۔ عورتیں میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتیں، میرے دل پر تیر کی طرح لگتیں۔ میں اندر ہی اندر کڑتی، آنسوں سے خود کو بھگو لیتی۔
کامران مجھے تسلی دیتے اور کہتے کہ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، خدا بہتر کرے گا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی، مگر شاید میری دعاؤں میں بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ یوں ہی میرے اب نارمل بچے پیدا ہوتے گئے۔ میرا دل چاہا میں خودکشی کر لوں، مگر کامران نے مجھے یہ حرام کام نہ کرنے دیا۔ ان عجیب المخلوق بچوں کی پیدائش پر ڈاکٹر بھی پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے ایسی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرا چوتھا بچہ نارمل پیدا ہوا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، مگر وہ بھی زیادہ دن زندہ نہ رہا۔ ایک دن اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ہم نہ سمجھ پائے کہ اس کی موت کی کیا وجہ ہے۔ میری ایک سہیلی نے مجھے ایک بزرگ کا بتایا اور کہا کہ تمہیں اب یہاں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے تم پر یہ جو نحوست کا سایہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ جب انسان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے وسیلے سے انسان کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں نے اللہ کے نام پر بہت کچھ دیا تھا۔ میرے نام کا لنگر صبح سے شام تک چلتا۔ میں نے ایک ملازم بھی رکھا تھا جو میرے کہنے پر تھوڑی تھوڑی زمینیں بیچ کر پیسے لاتا رہتا اور وہ میں خدا کے نام پر لنگر تقسیم کرتی۔ وہاں میری کہانی کا کسی کو علم نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتیں مجھے دعوت دیتی کہ ہمارے گھر آ کر رہ لیا کرو، مگر میں جس مزار پر گئی تھی وہیں رہنا پسند کرتی تھی۔ ان بزرگ کے مزار پر کوئی شخص غلط حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کا فوری نتیجہ دیکھ لیتا۔ 5 سال تک میں اس مزار پر دن رات مسلسل حاضری دیتی رہی، مگر اس دوران سانپ مزار پر آتا اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد غائب ہو جاتا۔ میں اتنا تو جان چکی تھی کہ سانپ کا مجھ پر سایہ ہے جو چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ 5 سال حاضری دیتے گزر گئے۔ میں نے گاؤں کی مسجد کو وسیع کر کے مزار کے ساتھ ہی ملا دیا۔ لنگر صبح سے شام تک چلتا تھا، دیگیں پکتی اور غریب لوگ کھانا کھاتے، اور شاید خدا نے میری سن لی تھی۔ ایک رات میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک سفید داڑھی والے لمبے قد کے، جتنی قبر تھی اتنا ہی ان بزرگ کا قد تھا، چہرہ نورانی تھا، سر پر سبز رنگ کی ایک بڑی پگڑی رکھی تھی جبکہ عربی لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ اچانک میرے سامنے آئے۔ اتنے طویل قد کے بزرگ کو دیکھ کر میں اچانک ڈر گئی، مگر وہ ہلکا سا مسکرائے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ بولے، بیٹی، جس مقصد کے لیے تم یہاں آئی ہو خدا نے اسے پورا کر دیا ہے۔ تمہاری پچھلی زندگی میری نظروں کے سامنے ہے۔ یاد کرو بیٹی، کچھ عرصہ پہلے تم درخت کے نیچے بیٹھی تھیں جو کہ جنات کا گھر تھا۔ بس اس دن سے ایک جن تم پر سوار ہو گیا اور تمہیں پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ تم پر عاشق ہو گیا تھا، اور جب تم لوگوں نے ان کا گھر تباہ کیا اور جلا دیا تو اس سانپ نے کئی روپ میں آ کر تم سے بدلہ لیا۔ تم گھر سے بے گھر ہو گئیں اور تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ بزرگ کی ایک ایک بات سچ تھی۔ وہ جو کہہ رہے تھے بالکل یہی بات تھی۔ بزرگ کہنے لگے، میرے قبضے میں ایسے ہزاروں جن ہیں اور اپنا یہ عمل میں تمہارے سپرد کر دیتا ہوں۔ اس علاقے کے تمام جنات میں تمہارے قبضے میں دیتا ہوں۔ تم چاہو تو ان سے بدلہ لو اور چاہو تو نہ لو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ مجھے ایک جن نظر آنے لگا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے ادب سے ان بزرگ کے ہاتھ چومے۔ چند الفاظ انہوں نے مجھے بتائے کہ پڑھ لیا کرو اور جس جن کو چاہو حاضر کر لیا کرو۔ اس کے بعد وہ بزرگ اٹھ کر قبرستان کی طرف چلنے لگے اور چلتے چلتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آج میں بہت خوش تھی، خدا نے میری فریاد سن لی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پورا دن لنگر تقسیم کیا تھا۔ پہلے تو لنگر چلتا رہا، میں مزار کے ایک کونے میں کھڑی رہتی تھی، مگر آج اللہ نے مجھے خوشی دکھائی تھی۔ یہ لنگر تقسیم کرتے کرتے تقریباً میری تمام زمینیں بک چکی تھیں۔ باقی کی زمینیں میں نے خوش ہو کر
اپنے اس ملازم کو دے دیں، اسے اپنی زمینوں کا مالک بنا دیا۔ چند دن اس مزار پر مزید رہنے کے بعد میں ایک انجانی منزل کی طرف چل پڑی۔ میں نے ایک ویرانے کا انتخاب کیا، وہاں رات کو وہی بزرگ کے بتائے ہوئے الفاظ پڑھ کر پھونکے تو اپنے اس عاشق جن کو ظاہر کیا۔ یہ اس صورت میں حاضر ہوا جیسے ایک دفعہ جنگل ویرانے میں گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا، میرے لیے کھانا اور پانی لایا تھا۔ اس کی یہ نیکی میری نظروں کے سامنے تھی۔ پھر وہی کلمات پڑھ کر میں نے اس کے تمام خاندان کو حاضر کیا، جس میں چڑیلیں بھی شامل تھیں۔ کم و بیش 40-50 جن اور چڑیلیں میرے سامنے تھیں۔ میں نے اپنے عاشق جن سے کہا، تم نے میرا خاندان تباہ کیا، آج میں تمہارا خاندان تباہ کر دوں گی۔ پھر میں نے چند الفاظ پڑھ کر ان سب پر پھونک ماری تو سبھی میرے سامنے تڑپنے اور چیخنے لگے، پھر ایک راکھ اور دھواں کی صورت میں غائب ہوتے گئے۔ ان کا خاتمہ کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا، جس طرح تم نے مجھے تنہا کیا، آج میں نے تمہیں تنہا کر دیا۔ میں بھی اکیلی ہوں اور تم بھی اکیلے ہو۔ میں تمہیں آج اس لیے معاف کرتی ہوں کہ تم نے جنگل میں مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلایا تھا، ورنہ آج تمہاری بھی راکھ اڑاتی۔ اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں میں کہوں مجھے منٹ سے پہلے پہنچنا ہے۔ اماں جی نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی، بیٹے، اس دن سے لے کر آج تک میں مختلف مزاروں پر جاتی ہوں، آج یہاں ہوں تو کل کہیں اور ہوں۔ یہ خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں اور خدا کے نیک بندے مرتے نہیں، زندہ ہیں۔ یہاں گزرتے ہوئے یہ چھوٹا سا مزار نظر آیا تو میں یہاں چلی آئی، اور آج جانے ہی والی تھی کہ تم آ گئے۔ میں نے اماں جی سے اجازت لی، انہوں نے مسکرا کر مجھے اجازت دی۔ اٹھ کر مزار پر آخری بار دعا کی اور میں واپس مڑ کر چلنے لگ گیا۔ کافی دور آ کر جب میں نے پیچھے مڑ کر مزار پر دیکھا تو وہ عورت غائب تھی۔ میں وہاں سے پیدل ہی دوست کے گاؤں پہنچ گیا اور تمام کہانی اسے سنا دی۔ وہ بھی اس عورت سے ملنے کی خواہش کرنے لگا کہ نہ جانے اب دوبارہ اس عورت کا کب گزر ہوگا اور کب اس کا دیدار ہوگا۔ اس بیچاری کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو میں یقیناً کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے صبر کو داد دینا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسی جنگ لڑی، حالانکہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، مگر لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہمیں وہ عورت دوبارہ اس مزار پر دکھائی نہیں دی۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔